سلام جی آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ اپنا سوال بتائیے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جی میں 22 ایئرز اولڈ ہوں. اچھا, میرا ایک بیٹا ہے. اچھا, تو ماشاءاللہ. جب سے بیٹا ہوا ہے نا تب سے نا میں موٹی ہو گئی ہوں, چمڑی بھی خراب ہو گئی ہے, اور ابھی میں 22 سال کے بدلے 32 سال کی لگتی ہوں موٹے ہونے کی وجہ سے. تو آپ 12 سال کی لگنا چاہتی ہیں؟ نہیں میں 22 ایئرز اولڈ ہوں, اور میں 32 ایئرز اولڈ لگتی ہوں بیکاز میں بہت موٹی ہو گئی ہوں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ 18 سال کی لگیں. نہیں جتنی ہوں بس اتنی لگ جاؤں تو بہتر رہے گا. یہ ابھی اب 22 سال کی نا, اس لیے کہہ رہی ہیں جب انشاءاللہ 32 کی ہوں گی تو آپ کی خواہش ہوگی کاش کہ میں 22 کی لگوں. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل فاطمہ, اور یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں. ہماری جتنی بہنیں ہیں, ہماری جتنی لیڈیز ہیں, ان سب کے مسئلے ہیں, خاص طور پہ وہ جنہوں نے بیبی کو بچہ جنا ہے, جنہوں نے, ان کی بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں بہت ذمہ دار, میں اس وقت ایک میڈیکل ڈاکٹر, ایک کوالیفائڈ کاسمیٹولوجسٹ کہہ لیں یا استھیٹیشین دے رہے ہیں آپ. بالکل میں آن دی ریکارڈ, یہ آپ کا کوئی ہومیوپیتھک کلینک نہیں ہے. That's what you wanted to say. میں آن دی ریکارڈ اوتھ لے کے کہتا ہوں کہ اس کا علاج 100% بغیر آپریشن کے, بغیر پین کے, بغیر کانٹ چھانٹ کے موجود ہے. ان سب کا علاج موجود ہے, اور بہت اچھا ہے. وہ جو پہلے میں کانٹ چھانٹ کیا کرتا تھا, گال بلیڈرز نکالا کرتا تھا, کڈنیز, میں سرجن ہوں کوالیفائڈ, ہزاروں آپریشنز کیے. آج بغیر آپریشن کے میں ان سے زیادہ اچھے ریزلٹس گارنٹیڈ اس دنیا میں موجود ہیں, ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. آشی ایک اور خاتون میرے ساتھ ہے. السلام علیکم آشی. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک. آپ مانچسٹر سے بول رہی ہیں نا؟ جی جی. اچھا جی فرمائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, لائک آئی ایم 23 اور میری کچھ مہینوں میں شادی ہونے والی ہے, بٹ دا پرابلم از مجھے PCOS کی پرابلم ہے. اچھا. اور سنس ود دی ایج, ایور سنس 16-17 میرے پیریڈز خراب سے ورچولی دے آر ایٹ اے اسٹاپ ناؤ. اس کی وجہ سے میرا ویٹ گین بہت زیادہ, جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا ایگزیکٹلی ویسا ہوتا ہے. GP بولتا ہے کہ ویٹ لوز کرو, بٹ ٹو لوز ویٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ. پلس روٹین ایسی ہے کہ یو جسٹ گیٹ نو ٹائم. تو جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ فور PCOS جس میں ہائیلی irregular ہو یا نو پیریڈز ہو پلس ویٹ گین ہو, تو کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے کہ ان فیو منتھس ٹائم. آپ کی شادی بھی ہے, ایگزیکٹلی, دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. سو کیا آپ کنسلٹ کریں ڈاکٹر صاحب کو, اور اوبیسلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا, میں کہنا چاہوں گی ایک بات کہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہے جو آپ کا ایڈریس نوٹ کریں گے, آپ کو پیک اپ کریں گے اور آپ کے ہوم ایڈریس پہ ڈیلیور ہو جائے گی. نو, دیر آر, یو ہیو ٹو سی ہم, اور اس کے بعد جس طرح سے ایڈوائز دیں گے ویسے آپ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بارے میں مزید بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں بہت شکریہ. یہ اس طرح کی کالز مجھے اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ یہ ایک اکیلی لڑکی نہیں ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کو جنرل ابھی بتاؤں گا تھوڑا سا, تو آپ کی بہت ساری لڑکیوں کا مسئلہ حل ہوگا, جس میں جن کی کچھ کی شادیاں نہیں ہوئی, کچھ ایون جوان ہیں 18-20 سال کی ہیں, ان کی PCOS ہے, ان کی پالیسسٹک ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک آپ ویشس سرکل میں آ جاتے ہیں. اس کی ون آف دا سمٹمز ویٹ گین ہے, کیونکہ آپ کی جو ایسٹروجن ہوتی ہے, یہ ایسٹروجن ڈومیننٹ لیڈیز ہوتی ہیں. ایسٹروجن ایک سائیکل ہوتا ہے, ایسٹروجن کنورٹ کرتا ہے انرجی کو فیٹ سٹوریج میں. اس کی بڑی, میں آپ کو میڈیکل سائنسز میں نہیں جانا چاہتا. اسی کے اور سمٹمز ہیں, آپ کی ہورسنس آف وائس ہو جاتی ہے, آپ کے پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں چونکہ آپ کی اوویولیشن نہیں ہو رہی ہوتی, اس لیے کنسیو کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, آپ بچے نہیں پیدا کر سکتی, کافی ساری چیزیں. آپ کے ایکسیسو ہیئر گروتھ ہو جاتے ہیں, ان ایریاز پہ جہاں پہ ہیئر نہیں ہونے چاہیے وہاں ہو جاتے ہیں. تو میں آپ لوگ وہ, آپ چاہے آپ کھانا بالکل چھوڑ دیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں PCOS کے ساتھ. اچھا, یہ بھی ضروری نہیں کہ PCOS سب بہت موٹی ہوں. بہت ساری عورتیں اس طرح ہیں جن کے PCOS ہے یا PCOD, وہ موٹی نہیں ہیں لیکن ان کے پیریڈز ریگولر نہیں ہیں, تو ان کے علاج موجود ہیں. خدا کے لیے یہ دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کو, کوئی بیوٹی تھراپسٹ کو, کوئی بیوٹیشین کو, یا کسی سیلون والے کو, یا میں کسی کو برا نہیں کہتا, حکیم ہو, ہومیوپیتھ ہوں, سب اچھے ہوں گے, لیکن میں وہ بندہ ہوں جو سائنس پہ بلیو کرتا ہے کہ اس کے پیچھے پوری سائنٹیفک نالج ہے, ریسرچ ہے, ڈیٹا ہے.
اب اس پہ ان کے علاج میں، اور آج کل تو ہم تو کرتے اس چیز پہ ہیں. میں جب پہلے جی پی ٹریننگ کر رہا تھا اس میں بھی میرے یہ تھیسس میں نے اس میں سبمٹ کرنے کے لیے کیا، وہ اسی پہ تھا کہ ہم ایک اس چیز پہ تھی. ایک میں نے اسٹریچ مارکس پہ کیا ہے کہ اسٹریچ مارکس کی کیا کازز ہوتی ہیں، ٹائپس اس کی کیا ہوتی ہیں، کس طرح ریموو کیا جا سکتے ہیں. تو ان کے حل موجود ہیں، سرجری حل نہیں ہے، نان سرجیکل اس کے حل موجود ہیں. اس میں آپ کو ڈائگنوز کرنا اور اس کے بعد آپ کو رائٹ راستے پہ بتانا اور وہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک کال اور میرے ساتھ ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. جی مسز ندیم سے بات کرنی تھی. جی آپ اپنا سوال بتائیے پہلے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جولائی میں ہائپوتھائرائڈزم ڈائگنوز ہوا تھا جی، تو اس کے بعد سے میں نے لیووتھائروکسین اسٹارٹ کی. انیشلی انہوں نے 25 مائکرو گرام سے اسٹارٹ کی اینڈ گریجولی دے جسٹ ہائی اپ دی ڈوز اینڈ ایٹ دی منٹ آئی ایم 75 مائکرو گرام. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے میرا جسم پہ سویلنگ بہت ہونے لگ گئی ہے. ویٹ گین تو ایسا ابھی فی الحال نہیں ہے ایٹ دی انیشل اسٹیج، لیکن اس کے ریویوز میں نے میڈیسن کے یہی پڑھا ہے کہ اس سے ویٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے اور دوسرے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اسپیشلی بیلی فیٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں مجھے ان سے ذرا رائے لینی تھی کہ اس کا کوئی علاج ہے جو وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کہاں رہتی ہیں؟ جی میں لیسٹر میں رہتی ہوں. آپ لیسٹر میں رہتی ہیں، اچھا. جی ڈاکٹر، آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود ریسرچ کرتی ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اب پڑھنے سے کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو باڈی ٹائپس ہم اوبیزٹی کے حوالے سے جو 4 ٹائپ بتا رہے تھے، جس میں تھا گائنیکوائڈ، تھائرائڈ، اینڈرائڈ اور لیمفوائڈ، اس میں سے ایک ٹائپ ہے تھائرائڈ. تھائرائڈ ٹائپ، بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، بھول نہ جاؤں. اس میں یہ ہے کہ تھائرائڈ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پتلے، لانگ بونز، دے آر لائک گرے ہاؤنڈ، وہ جو تازی کتے نہیں ہوتے ان کی طرح، یا ریسنگ ہارس جس طرح ہوتے ہیں. کون سے کتے؟ وہ اس کو کہتے ہیں گرے ہاؤنڈ. وہ دوڑ والے نہیں ہوتے جو ڈابی ریسز وغیرہ میں کرتے ہیں، اس کو پاکستان میں تازی کتا کہتے ہیں. پتلے جیسے وہ جا کے ہرن کو پکڑتے ہیں یا خرگوش کو پکڑتے ہیں شکار کے لیے. ان کی باڈی اس طرح ہوتی ہے، لانگ سلینڈر، لانگ بونز. وہ تھائرائڈ ٹاپ ہوتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کھا لیں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ برن کرتے ہیں. ان کے تھائرائڈ زیادہ فنکشن زیادہ ہوتا ہے، وہ برن کرتے ہیں. ان کو وزن گین نہیں ہوتا، اگر گین ہو بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کھا سکتے ہیں. بہت سارے کلینکس ویٹ لاس کرنے کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو اپنی پڑیوں اور اپنی چیزوں میں تھائروکسین ملا کے دیتے ہیں. لیوو تھائروکسین جو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ لے رہی ہیں، تو اس میں تھائروکسین ملا کے دیتے ہیں. تھائروکسین آپ کے میٹابولک ریٹ کو، جو BMR جس کو کہتے ہیں، بیزل میٹابولک ریٹ کو زیادہ کرتا ہے. تو وہ جب تھائروکسین آپ اس میں ڈالتے ہیں، اس کی ایک بیماری ہوتی ہے، جس طرح ہائپو تھائرائڈ، اس طرح ہائپر تھائرائڈ ہے. اس کی ٹوٹل اپوزٹ ہوتی ہے. ہائپر تھائرائڈ میں تھائروٹاکسیکوسس ہوتی ہے جس کی ایکسٹریم ہوتی ہے. تو اس میں جب ہائپو تھائرائڈ ہوتی ہے، اس میں جی ہاں وزن گین کرنے کی ہوتی ہے، ہیئر کی ہوتی ہے، کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس میں، ہورسنس آف وائس وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ بالکل علاج موجود ہیں. آپ کنسلٹیشن بنائیں اور آپ پڑھیں بھی خود بھی، اور اپنے GP سے بھی آپ وہ کریں گی تو آپ کو علاج مل جائے گا. جی سمیتا ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو سمیتا. ہیلو جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے. اب بتائیے آپ اپنا مسئلہ. ہاں میرا نا 2 سیزرین ہوئے ہیں. اچھا. تو میرے پیٹ میں بیچ میں لائن ہے اور اس کے دونوں سائڈ پیٹ میں تھوڑے تھوڑے مینس ایسے بیچ میں سے لائن ہے، وہ سیزرین کے جو اسٹیچز لیے ہے. اور دونوں سائڈ پہ پیٹ ہے تو وہ دور نہیں ہو رہا ہے. اور اگر سے جو ابھی بتا رہے تھے نا کہ جو بنا آپریشن کچھ کرتے ہیں، وہ کرنے کے لیے کانٹیکٹ ڈاکٹر صاحب کا کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کنٹرول روم میں. اور یہ بھی واقعی بہت بڑا پرابلم ہے کہ جن خواتین کے سیزیرین ہوتے ہیں، وہ سیزیرین کی لائن اور اوپر بھی پیٹ اور نیچے بھی پیٹ، ڈبل ٹمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ پرابلم بھی ہے. اس میں بہت سارے، اصل میں تو اس کو کہتے ہیں LSCS، چونکہ میں نے 3.5 سال آپشن گائنی میں کام کیا ہے. LSCS ہوتا ہے لوور سیگمنٹ سیزیرین سیکشن، جس میں لوور پارٹ میں فینسٹین، جہاں پہ عام طور پہ ہم اس طرح کرتے تھے بکینی لائن انسیجن اس کو کہتے ہیں. جی جی. اس کو انگریزی میں میڈیکل لائن میں اس کو فینسٹین انسیجن کہتے ہیں. عام طور پہ اس کو کہتے ہیں بکینی لائن، کہ اگر آپریشن ہو بھی تو ایک کسی جو انگریز جس طرح بکینی پہنتے ہیں تو بکینی کے اپر لائن میں چھپ جاتی ہے. لیکن بہت سارے ہمارے لیڈیز کے آپریشن مڈ لائن بھی ہوئے ہیں.
मिड लाइन वो जो बेली बटन से लेके नीचे तक हुए ड्यू टू सर्टन रीजंस, ख़ास तौर पे जब ओबेसिटी की वजह से होते हैं तो वो बाज़ औक़ात उसको मिड लाइन इंसिजन करना पड़ता है। इन आइदर वे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आपके इवन सर्जिकल स्कार मार्क्स मौजूद हैं, बर्न स्कार मौजूद हैं या ऑपरेशन के कोई स्कार मौजूद हैं, वो 100% उसको हटाया जा सकता है बग़ैर ऑपरेशन के। 100% उसके इलाज मुमकिन है बग़ैर ऑपरेशन के, एंड दे आर क्वाइट चीप। तो उसके साथ फैट वगैरह का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बल्कि मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेच मार्क्स, स्कार मार्क्स, बर्न मार्क्स, ये इन सब के और सर्जिकल मार्क्स, इनके इलाज 100% मौजूद है। दैट्स वेरी गुड जनाब आप लोगों के लिए। और मेरे ख्याल में बहुत सी ख़वातीन आज तक अगर भागती होंगी, एक तो वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स थे वो एक्सपेंसिव बहुत है जैसे आपने जिक्र किया, और उसके बाद ये कि अब एक उनको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए कि उनको वो जो एक कांट छांट का एक दर्द होता है उससे भी गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद रिकवरी पीरियड चाहिए। तो ये जो आप करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, इसमें भी कोई रिकवरी टाइम होता है या इसमें भी फीलिंग होती है कि कोई दर्द पेन कोई फील होता है? नहीं, इसमें बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको सारे गिनवा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप लेज़र्स करते हैं, लेज़र इज़ लाइक अ रबर स्नैप, ठीक है जी। अब जो लेटेस्ट आई है, जो मैंने मशीनें इंट्रोड्यूस की हैं यूके में, यूरोप में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द पायनियर्स, उसमें ये बिल्कुल पेनलेस, उसके 5 एप्लीकेशंस हैं लेज़र की, जिसमें हेयर रिमूवल है, परमानेंट हेयर रिडक्शन, उसके बाद है स्किन रिजुविनेशन, एक्नी, उसके बाद आपकी आ गई थ्रेड एंड वेन्स रिमूवल, इनके सारे इलाज। तो इसमें बिल्कुल जैसे रबर स्नैप होता है इस तरीके से इतनी पेन होती है। दूसरी बात आ गई आपकी, फ़र्ज़ कर ले जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं आपके करते हैं, जो लाइपोसक्शन विदाउट सर्जरी हम कहते हैं, उसमें कोई पेन नहीं होती। वो मशीन आपको इस तरह लगेगी जैसे वैक्यूम क्लीनर का हेड आपके टमी पे या आपके बम पे या आपकी थाई पे या आर्म पे वो फेर रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसके अंदर मैकेनिकल रोलर्स होते हैं, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप की मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। उससे कोई पेन नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर औक़ात हमारे पास जब हम ये कर रहे होते हैं, टमी के लिए कर रहे होते हैं, तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं दे स्टार्ट स्नोरिंग, सो जाते हैं। इतना रिलैक्सिंग होता है, इतनी आपकी टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, आप बिल्कुल सो जाते हैं। और जब उठते हैं, सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स ओके। तो ये बहुत रिलैक्सिंग चीज़ें हैं, कोई पेन नहीं होती, मिनिमल पेन होती है। जिसका बोटॉक्स इंजेक्शंस है, बहुत छोटे छोटे, जैसे डायबिटीज़ जिन लोगों को उनको पता होगा कि बहुत छोटा सा स्किन में वो करते हैं, तो हम फेस पे छोटे छोटे बोटॉक्स के, उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोकल एनेस्थेटिक हम 4% लाइडोकेन जो सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं, हमारे पास वो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ और लगा देता हूँ, उससे पेन बिल्कुल हट जाती है। 2 पैरासीटामोल की गोलियाँ ले लें, उससे बिल्कुल पेन बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर उसके बाद फिलर्स हैं। अच्छा, हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स भी ऑफर्स करें अगर लिप ऑगमेंट। सॉरी डॉक्टर, सॉरी काफ़ी देर से उठ पे मैंने सोचा कि आई लेट यू फिनिश, बट शी इज ऑनलाइन। नाजिया है लुटेंस। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग। दैट्स फाइन। अस्सलाम वालेकुम स्मीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? स्मीना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि सेम ही प्रॉब्लम है कि मेरा बेबी अभी माशाल्लाह 2 साल का हो गया है, तो मेरे भी यही है कि टमी और हिप्स पे ज़्यादा यही है प्रॉब्लम। और एक्चुअली ये क्या है कि मेरा बेटा 1.5 साल का था, तो मुझे ना मसल पेन्स हो गई हैं बहुत ज़्यादा ना, घुटनों में और बाजुओं में, हाथों में। तो जॉइंट पेन, मसल पेन तो नहीं होगा, वो जॉइंट पेन हो गया ना अगर नी में, और लाइक जॉइंट पेन, पर ये है कि बोन्स में नहीं है, इन मसल्स में है मुझे ज़्यादा तकलीफ ना इस वक्त, राइट। और ये है कि उससे मेरे बहुत ज़्यादा छाइयाँ और हल्के पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है। तो ये है कि मैं डॉक्टर से तो अभी बहुत मेडिसिन ले रही हूँ इस वक्त, स्पेशलिस्ट के पास मेरा तो ले रही हूँ, मगर मुझे कोई फर्क नहीं है उसके साथ। एक्सरसाइज करूँ, टम्मी तो मेरी वैसे ही है बिल्कुल ना, तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। तो ये है कि डॉक्टर साहब, ये मैंने देखा है अभी टीवी पे, तो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं अब हाँ जी, आपको आपकी कॉल ले ली कंट्रोल रूम में, आपसे आपकी कांटेक्ट डिटेल्स ले लेंगे और वो डॉक्टर साहब को दे देंगे। डॉक्टर साहब
کی جو اسٹاف ہے ول ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ یو. آپ ان سے ملتے. لنڈن میں بھی آپ کا کلینک ہے؟ جی لنڈن میں. سو اف شی از ان لیوٹن شی کین obviously see you in London. تو یہ پرابلم نہیں ہے, آپ بالکل بات کر سکتی ہیں. اور دوسری چیز, میں ایک چیز جو ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہوں گی, اور ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے میری اس بات کو, کہ وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے جی پی سے پرسکرائب میڈیکیشن کے اوپر ہیں اور وہ دوائی لے رہے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنا جو جی پی کی جو ایڈوائس ہے وہ لیں, اور جو آپ کے جی پی نے آپ کو میڈیسنس پرسکرائب کی ہیں آپ وہ لیتے رہیں. یہ مشورہ آپ کا اپنے جی پی سے ضرور ہونا چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک بات ہے, اوبیسلی جب آپ ان سے ملیں گے, ان کے پاس جائیں گے, کنسلٹ کریں گے, سو ہی ول گائیڈ یو. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری جب بات ہوتی ہے باڈی کی, اسپیشلی جو ٹمی فیٹ ہے, ڈفرینٹ شیپس ہوتے ہیں باڈیز کے. جی آپ, ہم نے جو آج بات کی وہ پیئر شیپڈ باڈی ہے, کہ جس میں آپ کا جو لوور مسل ہے سارا وہ اس لائک کا بلون, اور اوپر جو ٹھیک. دوسرے جو شیپس ہیں, جیسے کچھ لوگ خواتین کے پیٹ جو ہیں وہ بالکل راؤنڈ ہوتے ہیں, ایپل شیپ. ایپل شیپ. جی. تو ان کے لیے اس میں یہ کہ ایپل شیپ جو آپ بات کر رہی ہیں, دے آر کالڈ اینڈرائڈ. جی. اینڈرائڈ ٹائپ ہوتے ہیں, اس میں میزومارفس ہوتے ہیں. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ان کی زیادہ تر جو ہاں وہ ایپل شیپ کے ہوتے ہیں. آپ نے گائنیکارڈ شیپ جو پیئر شیپ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی. اینڈرائڈ ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ تر جو ہوتی ہے ان کے اپر ایریا میں زیادہ ہوتا ہے. ان کے اپر ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں. شولڈرز ہو گئے, ان کے چیسٹ ہو گئی, ان کے آرمز ہو گئے, یہ زیادہ وہ ہوتے ہیں. وہ زیادہ برا لگتا ہے. جی. کیونکہ یہ جو پیئر شیپ ہے اس پہ چھپ جاتے ہیں فیٹس. اس کو جی ہاں مور میل ٹائپ کی ہوتی ہے. گائنیکارڈ مور فیمیل ٹائپ کی, اور اس میں ایسٹروجن پرومیننس ہوتی ہے. پھر ایک تھائرائڈ کا ہم نے ذکر کیا کہ تھائرائڈ کس طرح لمبے بون سٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک ٹائپ ہوتی ہے لمفوئڈ کی. زیادہ تر ہماری جو عورتیں ہیں وہ یا تو گائنیکارڈ شیپ کی ہوتی ہیں یا ہمارے پاس لمفوئڈ شیپ کی تھی. اس میں لمف ان کے جو ہوتے ہیں لمف نوڈ بلاکیجز ہوتے ہیں, ان کا میٹابولزم بہت سلو ہوتا ہے. وہ اوور آل جو ہوتی ہے نا, وہ جیسے کڈلی ڈال ہوتی ہے, وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ بہت جلدی ویٹ گین کرتے ہیں, آل اوور دا باڈی کرتے ہیں. آپ نے کسی کے دیکھا ہوگا آرم بھی ہیں, فور آرم بھی ہیں, تھائز بھی بڑی ہیں, ان کی جو ویسٹ ہے وہ بھی بڑی ہے, بم بھی اور بریسٹ بھی, وہ ساری اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. ان کی حالانکہ یہ زیادہ جلدی چڑھا لیتے ہیں کہ لمفیٹک ڈرینیج وہ ہوتی ہے, اور ان میں فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے. لیکن ان کی ایک ہر ایک کی کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ وہ. لیکن جو لمفیٹک ٹائپ جو جتنا جلدی چڑھاتی ہیں, ان میں اگر آپ وہ کریں ایکسرسائز اور جو ڈائٹنگ, اس کے بہت اچھے اثرات, اور خاص طور پہ اگر ہماری مشینوں کے ساتھ آپ اس کو کمبائن کریں تو ریزلٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ ان کا ویٹ بھی بہت جلدی لوز ہوتا ہے. that's very good. جی ہاں, ان کے لیے جی ہاں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ. پھر اسی طریقے سے کریونگز ہوتی ہیں. اب جو تھائرائڈ والی ہیں ان کی کریونگز مختلف ہیں. جو گائنیکارڈ والی ہیں, گائنیکارڈ والی زیادہ تر فیٹ, شوگری تھنگز, ان کی کریونگز ان کی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر اسی طریقے سے تھائرائڈ والی ہیں, تھائرائڈ والی جو ہیں وہ زیادہ تر کیفین کو پسند کرتی ہیں. سٹیمولنٹس جس میں سٹیمولنٹس ہوتی ہیں ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں. تو اس طریقے سے مختلف. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اسیس کیا جائے. اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ایگزیکٹ ہم بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کے بہتر فائدے ہوں گے. ایک لوگ آ جاتے ہیں کہ جی اوور آل ایک سب کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ, جی میں نے فلاں کو فون کیا تھا, اچھا وہ ڈاکٹر بھی نہیں, وہ ڈاکٹر فلاں, میں نام تو نہیں لینا چاہتا, میں نے ان کو فون کیا تھا, انہوں نے یہ بھجوائی ہیں ساری چیزیں فلاں. اب بغیر دیکھے آپ ٹیلی فون پہ یا فلاں آپ ای میل کر کے بھجواتے ہیں, وہاں سے آپ کو کریمز اور چیزیں بھجوا دیتے ہیں. وہ کیسے ورک کر سکتا ہے؟ اٹ ول نیور ورک بیکاز دیٹ از اے بزنس. وہ آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے بتایا جا رہا ہے, آپ نے کچھ لاسٹ میں کہنا ہے تو؟ صرف یہ ہے کہ آپ مختلف چیزیں ہیں ٹریٹمنٹس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ نان سرجیکل جو اسٹیٹکس, سمینا نے پہلے کویسچن کیا تھا کہ اسٹیٹکس, اس پہ ہماری بات ہو نہیں پائی, بہرحال نیکسٹ پروگرام میں صحیح اسٹیٹکس پہ. جی تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کے, اگر آپ کی جھریاں ہیں, چہرے پہ چھائیاں ہیں, اگر آپ کی ایکنی ہے, ایکنی کے سکارس چھوڑ گئی ہے, اگر آپ کے ایکسیسو ہیئر ہے, آپ کی باڈی کے اوپر ایکسیسو فیٹ سیلولائٹ ہے, یہ میل اور فیمیل سب کے لیے. اگر آپ کسی بھی اور مسئلے سے پریشان ہیں, فرض کریں آپ کی اسکن لوز سیگنگ اسکن ہے, آپ
अर्ली एजिंग के साइन हैं, आपकी उम्र इतनी नहीं है जितने आप नज़र आते हैं, तो इन सब चीज़ों के नॉन सर्जिकल हमारे पास 100% वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, और ये ऐसी बातें हैं कि लोग जो घरों में बैठे हैं वो सुन सुन के कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आज तो मैं ज़्यादा बल्कि तमाम कॉलर्स ही ख़वातीन थी। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि जी ये जो मैं अपनी तरह, उन्होंने अपनी एग्जांपल दी कि मेरी तरह और मेरी तरह की और भी जो मर्द हजरात हैं जिन्हें ज़रूरत है बॉडी टोनिंग की, वो भी आ सकते हैं, और उनके लिए भी सारे इलाज है, सिर्फ औरतों के लिए इलाज नहीं है ये। तो जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं, और उनको भी अगर उनकी फ़ैट्स की प्रॉब्लम है, फ़ैट्स डिपॉजिट हैं बैली पे या जो भी उनके मसाइल इस तरह के, वो भी उनसे रब्ता कर सकते हैं, और उनके लिए भी तमाम ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कॉल्स की, जो उनके सवालात थे वो हमने शामिल किए, और जो आपको इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से चाहिए वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो जब आपसे इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।